بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے نوٹنگہم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم وقت، آلات اور ماحول کی موافقت سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے: اسلام اور مذہبی رواداری۔ جب ہم قرآن عزیز کی پاکیزہ تعلیمات پر غور و خوض کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں نظر آتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو رواداری، برداشت اور صبر و تحمل کی تلقین کرتا ہے۔ حالات کتنے ہی دگرگوں کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود عدل و انصاف، مساوات اور رواداری کا دامن کسی آت میں بھی اور کسی حال میں بھی صاحب ایمان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، یہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو جب ہم الٹتے ہیں، آج بھی، ماضی قریب میں بھی اور دیگر بھی کچھ ادوار میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کی یہ تعلیمات کہ صبر و تحمل کا پیکر ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اور دوسروں کو اور دوسروں کے نظریات کو برداشت کرنا چاہیے، یہ بسا اوقات اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر کشیدگی، قتل و غارت اور ہیجان آمیز کیفیات تک بات نکل جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے حالات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں کہ انہی احوال و واقعات کے پیش نظر عدم برداشت کی وجہ سے بڑی بڑی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے۔ قرآن عزیز نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارا مد مقابل تمہارا مذہبی حوالے سے مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن عزیز نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکی دور کے اندر بھی صبر و تحمل کی تلقین کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، اس وقت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عفو و درگزر اور رواداری سے غیروں کو اپنا بنایا اور ایک ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی جو تا قیام قیامت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ مکی دور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا کٹھن بھی تھا، مشکل بھی تھا، رستے میں رکاوٹیں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ آپ اس پر صبر کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر و تحمل سے کام لیا، نتیجتاً وہ افراد جو آپ نے تیار فرمائے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا چکا تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آ چکا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت سارے مواقع پر میدان کارزار میں اعلاء کلمت الحق کی خاطر اتر چکے اور بحیثیت سپہ سالار یہ فریضہ سر انجام دے چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا، لیکن اس کے کچھ اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور جہاد حقیقت میں معاشرے کے اندر ناانصافی کو ختم کرنے کا نام ہے، انتشار کو ختم کرنے کا نام ہے، اور معاشرے کے اندر سے دہشت گردی کو مٹانے کا نام ہے۔ لیکن 8 سال جب مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے اور مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، ان کے پاس طاقت ہے، چاہیں تو ان اہل مکہ کو جو ان پر ظلم و ستم بھی کرتے رہے، رستے میں رکاوٹیں بھی ڈالتے رہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی انتقام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط کے ساتھ ان تمام اہل مکہ کو معاف فرما دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآنی الفاظ میں فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عفو درگزر، اس برداشت اور اس صبر کے نتیجے میں اسلام کو مزید قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ پھر جو اسلامی رواداری اور برداشت ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں اور بسا اوقات کچھ نظریاتی اختلافات ہیں، ان میں کس حد تک برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہو، ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہو، معاملات کرنے ہوں، تو ان حالات کے اندر دوسرے مذاہب کو کس حد تک برداشت کرنا چاہیے۔ ان دونوں حوالوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ، اور انشاءاللہ ابھی ایک بریک پر ہم جائیں گے اور واپس آ کے تفصیلاً اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور کچھ معزز مہمان آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان سے بھی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفہ کے بعد۔